پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ 19ویں پارے کا خلاصہ، جسے ہم اور آپ وقال الذین کا پارہ کہتے ہیں، یہ سورہ فرقان کی آیت وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا سے شروع ہوتا ہے یہ پارہ، لیکن چونکہ کل سورہ الفرقان کی ابتدا ہی سے ہم نے کلام بند کر دیا تھا، کیوں؟ تاکہ ایک پورے سورت کا جو ایک نظام ہے وہ باقی رہے، اس لیے آج ہم اسی سورہ الفرقان جو 19ویں پارے سے تقریباً 1 یا 2 صفحہ پہلے ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سورہ فرقان بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت کا موضوع بھی وہی ہے جو عام مکی صورتوں کا موضوع ہوتا ہے، یعنی رسالت، قیامت اور توحید وغیرہ، انہی باتوں پر اس میں زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس صورت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہوا کرتے تھے وہ ان اعتراضات کا جواب ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آتے تھے، سب سے پہلی چیز تو اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ دوسری چیز وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ خود ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں۔ تیسری بات کہا کرتے تھے، یہ تو پہلوں کی سنی سنائی کہانیاں ہیں جو دوسروں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کے ان کہانیوں کو انہوں نے ایک اچھا روپ دے دیا ہے جو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ بات انہوں نے ایک اہل کتاب سے لی ہے، جو شام کی طرف سفر کر کے گئے تھے اور وہاں سے سیکھ کر کے آئے تھے، وہاں سے لیا ہے۔ کوئی کہتا نہیں یہ جادو ہے، یعنی اس قسم کے اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے، اور یہ ان کے قسم کے اعتراضات، یعنی اپنی باتوں کا بدلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں وہ صرف اٹکل پچوں کے طور پر کہا کرتے تھے، نہ کہ حقیقت کے طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام باتوں کا شروع سے آخر تک لے کر کے، بلکہ اسی صورت میں نہیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں، سورہ شعراء ہے، سورہ نمل ہے، ان تمام باتوں میں، تمام صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھائے گئے انہی سب اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ صورت کی ابتدا ہی عجیب انداز سے ہوتی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کے اندر اولاً تو یہ بیان کیا گیا کہ یہ کتاب کوئی عام نہیں بلکہ بابرکت کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نازل کرنے والا تبارک بابرکت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تبارک الذی انزل الکتاب علی عبدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کتاب کو۔ یہ کتاب کسی انسان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کا نزول کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے ہمارا یہ نبی، ہم نے، یعنی اللہ فرمایا، ہم نے اپنے جس بندے پر نازل کیا ہے، یہ ہمارا نبی عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، اور صرف تمام دنیا کے لوگ، انسان ہی نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للعالمین نذیرا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھے تو 2 آیت سے لے کر کے 3 آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی وحدانیت اور باطل جو ان کے معبود تھے ان کی تردید کی ہے، اور یہ کہیے کہ اپنی وحدانیت کے بیان کے ساتھ ساتھ ان کے باطل معبودوں کو، جن کو عبادت طور پکارتے ہیں، ان کے عبادت کے نالائق ہونے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، یہ لوگ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت اس کے ہے، لم یتخذ ولدا، جس کا کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ شریکا، جس کے کوئی شریک نہیں، وخلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اور پیدا ہی نہیں کیا، وقدرہ تقدیرا، ان تمام خوبیوں والے رب کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کو جو معبود بناتے ہیں، جو نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، کسی کے لیے موت اور زندگی کے مالک نہیں ہیں، پھر بھی وہ لوگ ان کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو ذات خالق نہ ہو، مالک نہ ہو، نفع اور ضر کا مالک نہ ہو،
وہ ذات رب ہونے اور معبود ہونے کے بھی لائق نہیں ہے۔ آیت نمبر 4 سے لے کر کے 9 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار کے اعتراضات تھے ان کا جواب دیا ہے۔ مثلا ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بل انزلہ رب السماوات والارض، اس رب نے نازل کیا ہے جو رب السماوات والارض ہے۔ اسی طریقے سے ان کے اس اعتراضات کو جواب دیا گیا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم اسے دیکھتے رہیے، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، وہ اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کے بھید اور راز کو جاننے والی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ رسول کیسا ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں چلتا ہے سودا سلف لے کر کے آتا ہے، آخر اسے رسول تھا تو آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی باغ کیوں نہیں بنا دیے اور اس کے لیے کھیتی کیوں نہیں کر دی تاکہ یہ دنیا کے معاش سے بالکل مطمئن ہو کر کے دین کا کام کرتا۔ اسی طریقے سے اس کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں نازل فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا جواب نہیں ان کے منشا کے مطابق نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، دیکھو یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری، اگر چاہتا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ایسی جنتیں بنا دیتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے؟ لیکن پھر بھی ایمان نہ لے آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل بتایا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی یا آپ کے اوپر اعتراض کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے آ رہے ہیں۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے، اس لیے کہ یہ جو رسول بیان کر رہا ہے وہ ایسی باتیں ہیں جو دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم معاملہ اس کے سامنے جو ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہ آخرت کا ذکر آ گیا، اس لیے کافروں کو آخرت اور جہنم کے عذاب کی دھمکی جو ہے بڑے خوفناک ہیبت ناک انداز میں دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، جہنم میں جب تنگ جگہ اور ہاتھ اور پیروں کو باندھ کر کے انہیں ڈالا جائے گا تو ہنالک، وہاں پر یدعو ثبورا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا دعوا ہنالک ثبورا، وہاں پر وابیلا مچائیں گے کہ ہم تباہ ہم ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے، ہماری بربادی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج کسی ایک ہی تباہی کو نہ پکارو بلکہ تباہی پر تباہی تمہارے لیے ہے۔ 17 سے 18 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ آج یہ مشرکین، یہ ہمارے بھائیوں کے لیے خصوصی توجہ کا سبب ہے، آج یہ مشرکین جن نیک ہستیوں پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اور ان کی شفاعت کے قائل ہیں، یہ بات میں خصوصی طور پر اس لیے کرتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ جو پیر پرستی، قبر پرستی، اولیاء پرستی کے اندر مشغول ہیں اور انہی کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مشرکین کی جو مذمت بیان کی گئی ہے وہ بتوں کی پوجا کی وجہ سے، نہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی پوجا کی وجہ سے۔ حالانکہ اس آیت کے اوپر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کرتے تھے ان کو جمع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا تم نے انہیں عبادت کا حکم دیا تھا؟ تو ان سے براءت کا اظہار کریں گے، قالوا سبحانک ما ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم، یہ کس دھوکے میں اس لیے رہے کہ آپ نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے باپ دادا کو نعمتوں سے نوازا ہے، یہاں تک کہ نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ اس کے بعد 20 نمبر آیت پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، سامان کے لیے بازار جایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان رسولوں کو عموماً مال کم دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ انہیں لوگ بادشاہوں پر، امیروں پر قیاس کرتے ہیں یا کہ ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا 19واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے کافروں کے اعتراضات کا بھی جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور وہ لوگ جو ہمارے
ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یا ایک ترجمہ کیا ہے جو ہم سے ملاقات پر سے ڈرتے نہیں ہیں، گویا ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آخر یہ دعویٰ کرتے ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے، تو آخر ان کے اندر کون سے سرخاب کے پیر لگے ہیں کہ فرشتہ آتا، ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ اسی طریقے سے وہ کہا کرتے تھے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سے یہ بات کہی ہے تو آخر اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتہ کیوں نہیں آتا، یہ اس نبی کی گواہی کے لیے جو کہتے ہو فرشتہ تمہارے لیے کیوں فرشتہ نہیں آتا ہے، تو دیکھ لو فرشتہ اس لیے نہیں آیا کرتا ہے کہ فرشتہ جو آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو چیزوں کو لے کر کے آتا ہے، یا تو اللہ کے نیک بندوں کو بشارت ان کی مدد کے لیے آتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظالموں کو عذاب دینے، خواہ موت کے وقت ہو یا اس سے پہلے وہ عذاب دینے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فرشتہ ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو کیا کہیں گے؟ جب موت کے وقت فرشتہ ان کے پاس آئے گا تو وہ ان کے دل لیے برا ہوگا، وقال الذین لا یرجون لولا انزل علینا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو فرشتے ان کے دیکھنا ان کے لیے خوشخبری کا سبب نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے عذاب کا سبب ہوگا۔ یعنی جب موت کا فرشتہ آئے گا اور وہ لوگ موت کے فرشتے کو دیکھ کر کے سمجھے کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے تو وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، فرشتوں سے ملاقات کی جو تمنا کیا کرتے تھے اب فرشتوں سے بھاگنا ہی چاہیں گے، لیکن وہاں بھاگنے کے لیے کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز جو بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے کے سامنے کیوں نہیں آتا ہے، تو جس دن اللہ تبارک و تعالی حساب کے لیے آئے گا تو وَيَوْمَ كَانَ لِلْكَافِرِينَ عَصِيرًا، وہ دن کیا ہوگا؟ کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیات کے ضمن میں آگے قیامت کے بعد مناظر کا ذکر کیا ہے، اور عقبہ ابن ابو معیط ایک جو کافر شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا تھا، بلکہ بسا اوقات لوگوں نے سمجھا قریب تھا کہ وہ ایمان لے گا، لیکن اس کا ایک دوست تھا جو سفر میں گیا ہوا تھا، واپس آتا ہے تو اسے معلوم ہوا کہ عقبہ بھی مسلمان ہو گیا، حالانکہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس سے ملاقات کے لیے عقبہ جاتے ہیں، جب سفر سے وہ واپس آیا تو ملاقات کے لیے گئے تو ان سے بات ہی نہیں کرتا، سلام ہی نہیں کر رہا ہے۔ عقبہ نے کہا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم ہم سے بات نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے؟ اس نے کہا میں تم سے تمہارے سلام کا جواب کیسے دوں جب کہ تم بے دین ہو گئے ہو، محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس شخص نے کہا اچھا لوگوں نے میرے بارے میں یہ چیز مشہور کر دی ہے، تو آخر تمہیں کیا چیز پسند ہے میں وہ کروں، تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ پر تھوک دو تب تو میں سمجھوں گا کہ ہاں تم ایمان نہیں لے آئے ہو۔ اس بدبخت نے اپنے ساتھی کی بات کو مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر کے تھوک دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے اس تھوک کو پوچھا اور کہا کہ دیکھو اے عقبہ، اگر مکے کی گلیوں سے باہر تم ہمیں ملے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو کہنے کا مطلب عقبہ بدر کے موقع پر قتل کیا گیا، اللہ کے رسول نے اسے قتل کیا۔ اس کا منظر اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے قیامت کے دن کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جس دن ظالم اپنے ہتھیلی کو چبائے گا افسوس کے ساتھ اور کہے گا کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کی اتباع کر لی ہوتی۔ آیت نمبر 30 سے 31 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کی طرف اشارہ ہے جو آپ کی دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو پیش آیا کرتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے آپ شکایت بھی کرتے تھے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے آپ کو بیان فرمایا کہ یہ معاملہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے ایسے مجرم دشمن رہے ہیں، اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کس کو دینا ہے اور اپنے نبیوں کی مدد کیسے کرے گا۔ بعض علماء نے اس آیت
آیت کو قیامت کے دن کے اوپر محمول کیا ہے۔ علی کل حال ایک آیت نمبر 32 اور 33 میں کافروں کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ قرآن جب ایک کتاب ہے اور آپ اسے کتاب کہتے، ہر جگہ کتاب کے بارے کتاب کی طریقے سے اس کا ذکر ہوا کرتا ہے، کتاب انزلناہ تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب الحکیم، اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ تو آیا ایک بارگی یہ کتاب کیوں نہیں نازل ہو جاتی؟ تھوڑا تھوڑا یہ کتاب تھوڑے تھوڑے پیرائے کے اندر تھوڑے تھوڑے موضوع کے ساتھ یہ کتاب کیوں نازل ہوتی ہے؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا، وقال الذین لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دو تین وجہ بیان فرمائی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس طریقے سے پڑھنے میں دل جمعی لگے گی، ایک ساتھ کوئی چیز مل جائے تو اس کی اتنی قدر نہیں رہتی جتنی تھوڑی سی ملی، پھر لوگوں کو مزید کی جو ہے خواہش رہی، اس میں انسان کا دل لگتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد کرنے میں یہ آسانی ہوگی۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب یہ سلسلہ جاری رہے گا تو مومنین کے لیے ثابت قدمی کا بھی یہ سبب بنے گا، اور اسی طریقے سے مخالفین کے جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، جو نئے نئے اعتراض کریں گے تو قرآن اس کا ہر حالت میں نیا نیا اس کا جواب دے گا۔ اسی طریقے ساتھیوں 35 سے لے کر کے 40 آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کا کچھ حوالہ دیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، نوح ہیں، ہود ہیں اور صالح ہیں، اور اصحاب الرس طرف جس نبی کو بھیجا گیا تھا وہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہر ایک کو ہم نے ہلاک کر کے اور برباد کر کے رکھ دیا۔ گویا اہل مکہ کو یہ خبر دینی تھی کہ اگر تم بھی اس رسول کے ساتھ یہی معاملہ کیے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ آیت نمبر 43 سے 44 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے عقل کو بالائے طاق رکھ کر کے خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، جو لوگ ان کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں مل سکتی ہے، انہیں آپ انسان نہ سمجھیے، بلکہ وہ تو انسانوں کی شکل میں چوپائے بلکہ چوپایوں سے بھی بہتر ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے 45 سے لے کر 55 تک آیات میں کائنات کی محسوس چیزوں، جو چیزیں محسوس کی جاتی ہیں، جس کو انسان دیکھتا ہے، سورج ہے، چاند ہے، سائے کا گھٹنا یا بڑھنا ہے، یہ ایسی چیزیں جس کو انسان محسوس کرتا ہے۔ تو ان محسوس چیزوں کا حوالہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور توحید کے اوپر دلیل پیش کی ہے۔ مثال کے طور پر سایہ کا بڑھنا اور گھٹنا، رات اور دن کا نظام۔ اسی طریقے سے رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا۔ باران رحمت اور اس سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں، پھر مقدر ایک متعینہ مقدار ہی میں بارش ہونا۔ اسی طریقے سے انسان کی پیدائش اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دو رشتے رکھے ہیں، ایک خاندانی رشتہ، ایک سسرالی رشتہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سمندروں کو جاری کیا، ایک کھارے پانی کا ہے، ایک میٹھے پانی کا ہے۔ دونوں بغل سے بہتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں، اور اس میں دیکھیں انسان کے لیے کس قدر فوائد ہیں۔ اگر انسان اس کے اوپر غور کر لے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ سارا کام اللہ قادر مطلق کی یہ کاریگری ہے، لہذا وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 55 نمبر آیت میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ سارے فائدے کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، لیکن پھر اس قادر کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمیت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے لوگوں سے جہاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر گاؤں میں رسول ڈرانے والا بھیجتے، لیکن چونکہ ہم نے آپ کو سارے دنیا کے لیے بھیجا ہے، اس لیے فجاہد ولا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ کافروں کی اتباع نہ کیجیے اور ان کے ساتھ آپ جہاد کرتے رہیے، قرآن مجید کے ذریعے آپ ان سے جہاد کرتے رہیے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے 56-57 آیت مخالفین کے مخالفت کی پرواہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوت میں تندہی کے ساتھ لگے رہنے کا حکم دیا ہے، اور ہر کام صرف اور یہ بتایا کہ آپ کا کام صرف تبشیر اور تبذیر ہے، یعنی تنذیر ہے، لوگوں کو ڈرانا اور لوگوں کو خوشخبری دینا۔ اس لیے آپ اس کام کیجئے، اور اس معاملے میں صرف کیا ہے، توکل علی الحی الذی لا یموت، اسی اللہ پر آپ بھروسہ کیجئے جو اللہ تبارک و تعالی ایسا ہے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ علی کل حال آیت نمبر 60 اور 62 میں اللہ نے توحید اور قدرت کے کچھ مشاہدات کا ذکر فرمایا، جیسا کہ 45 نمبر آیت سے جس کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 63 نمبر آیت سے لے کر کے بلکہ 64 نمبر آیت سے 63 آیت لے کر کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کچھ صفات بیان کی۔ ان کا نام رحمان کے بندے، عباد الرحمان رکھا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1 درجن کے قریب مومن بندوں کی جو اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت کے اندر آپ لے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو اخلاقیات سے ہے، عقائد سے بھی ہے، معاشیات سے بھی اور معاملات سے، تینوں قسم کے تعلقات ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ دین کو سمجھنے کے لیے بڑی جامع یہ آیتیں ہیں، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت کا رخ پھر کفار مکہ کی طرف پلٹ دیا ہے اور کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ کی عبادت کرنے لگو تو ٹھیک، ورنہ یہ جھٹلانا تمہارے گلے کا ہار بن جائے گا۔ جیسا اللہ فرماتا ہے کہ کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نے اللہ کو نہیں پکارا، اللہ پر ایمان نہیں لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کیا پرواہ کرے گا۔ یاد رکھو اگر ایسا نہیں ہوگا تو فسوف یکون لزاما، یہ عذاب تمہارے لیے گویا لازم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ یہ لزامہ کا جو معاملہ ہے وہی ہے جو غزوہ بدر میں کافرین کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ساتھیو، اس پارے کی دوسری آیت ہے سورہ شعراء۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اور سورہ بقرہ کی طرح بقرہ کے بعد اگر آپ دیکھیں تعداد آیات کے لحاظ سے قرآن کی یہ سب سے بڑی سورت ہے، یعنی صفحات کے لحاظ سے نہیں، الفاظ کے لحاظ سے نہیں، تعداد آیات، یعنی قرآن اس سورت کے اندر 227 آیتیں ہیں، اور سورہ بقرہ میں 285 ہیں، اس میں 227 آیتیں ہیں۔ اتنی آیتیں کسی اور سورت کے اندر نہیں ہیں، تو سورہ بقرہ کے بعد آیتوں کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ مکی صورتوں کے طریقے سے ساتھیوں اس صورت کا بھی موضوع عقیدہ ہے، خصوصاً عقیدہ آخرت، بعث بعد الموت اور عقیدہ وحی و رسالت۔ یہ صورت مقدمہ اور خاتمہ کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کے قصے پر مشتمل ہے، اور ان قصوں میں ہمارے لیے عبرت کے پہلو، جگہ جگہ عبرت کے پہلو کو واضح کیا گیا ہے۔ اس صورت کا خاصہ ساتھیوں یہ ہے کہ ہر اہم بات اور ہر قصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ترجیع کے طور پر، جسے ادبا اور شعراء ترجیع کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو بار بار دہرانا، اس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر فرمایا ہے، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ تو گویا ان فی ذلک لآیہ، اس قرآن میں یا اس واقعے کے اندر یا اس حادثے میں یقیناً عظیم نشانی ہے، جب اگر یہ لوگ سمجھنا چاہیں تو، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لے آتی ہے، اور بلا شبہ آپ کا رب غالب ہے، یعنی دوسری نشانیاں لانے، ان کو ہلاک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن عزیز کے ساتھ ساتھ وہ رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ وہ جلدی عذاب نہیں دیتا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ آپ یہ سورت پڑھیں اور جہاں پر یہ آیت آئے ان فی ذلک لآیہ، وہاں اس مفہوم کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ان کے کافروں کے ایمان پر آپ اس قدر حریص ہیں کہ ایسا لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس قسم کے معجزات کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم وہ معجزات ظاہر کر دیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن آپ اس سے پریشان نہ ہو، ہم کوئی بھی ایسی نشانی ظاہر کر سکتے ہیں جس سے فظلت اعناقهم لها خاضعین، ان کی گردنیں جھک جائیں، وہ عاجز آ جائیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ معجزات اور نشانیوں سے ان کا مقصد حل نہیں ہوگا، اور آپ کا ہی مقصد حل نہیں ہوگا، ورنہ حق کے متلاشی کے
کے لیے قرآن جیسی واضح نشانیاں کافی ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب مبین کی آیات ہیں، مبین ہے، بالکل واضح ہیں، حق ان کے اندر واضح ہے۔ تو اگر وہ سوچ لیں مثال کے طور پر زمین کے اندر بھی جس پر وہ رہتے ہیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کس قسم کی عمدہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے اگاتا ہے، جسے وہ کھاتے ہیں، اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سوچتے نہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ پھر آیت نمبر 10 سے 191 تک انبیاء علیہ السلام کے قصوں کا طویل سلسلہ ہے ساتھیوں۔ 10 سے لے کر کے 68 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں ان کے فرعون کے پاس جانے، فرعون سے مناظرہ، جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کامیاب ہونا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے نکلنا اور فرعون کا سمندر میں ڈوبنا، یہاں تک کا معاملہ بیان ہوا ہے۔ اس قصے میں ساتھیوں کئی مقام بڑے اہم ہیں، میں وقت نہ ہونے کی وجہ صرف ایک مقام پر آپ لوگوں کی توجہ دلاتا ہوں۔ وہ مقام یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان تمام معاملات میں مشکل سے مشکل گھڑی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد کے بارے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے نکلے تھے اور پیچھے سے فرعون صبح کو وقت ایسی جگہ پر پہنچتا ہے کہ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس جو لوگ تھے ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، اور سالہ سال سے غلامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے ان کے اندر اپنی طرف دفاع کی قوت بھی نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن جب اس قوم نے یہ دیکھا کہ یہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے، تو فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں فلما تراء الجمعان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں نے کہا اب تو ہم مارے گئے، نہ آگے جا سکتے ہیں، آگے جائیں سمندر ہے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا جواب دیا تھا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے سیدھے راستے پر لے چلے گا اور نجات دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے کہ فضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ دیکھ کیا رہے ہو، سمندر کے اوپر اپنی چھڑی مارو، دیکھو تمہارے لیے راستے نکل جائیں گے۔ آیت نمبر 69 سے لے کر کے 104 تک حضرت ابراہیم خلیل کا قصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کا خلصہ اپنی قوم کے ساتھ مباحثہ اور ان کو دعوت توحید میں بہت نمایاں اسلوب اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے واضح طور بیان فرمایا کہ دیکھو جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو تم اور تمہارے باپ دادا، یہ ہمارے دشمن ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہماری بیزاری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر یا اللہ کے عبادت کے حقدار ہونے پر ربوبیت سے دلیل دی۔ مثال طور فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی میری موت دے گا اور پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہی ذات ہے جس سے گناہوں کی معافی کی امید کی جاتی ہے۔ گویا جو ذات ان تمام چیزوں کی مالک ہے وہی ہماری عبادت کی بھی مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اندر بہت سے مقامات باعث عبرت ہیں، صرف ایک یا دو چیز طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھے راستے میری رہنمائی فرمائے گا، اور جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے، اور فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ جو بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے، یہ فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیمار کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حسن ادب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ نہیں کہا کہ جو بیمار کرتا ہے، کیا کہا جب بیمار ہوتا ہوں تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب یہی ہے کہ شر کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ۔ اسی طریقے سے دوسرا مقام
السلام سوچنے کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن نہ اولاد کام آئے گی، یعنی قیامت کے دن نہ کسی کے مال کام آئے گا، ہاں جو سلیم دل لے کر کے آئے. تو کیا ہم جب ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اپنے لیے قلب سلیم، اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں؟ 105 میں 122 آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں کے تذکرے میں آپ دیکھیں گے ہر نبی اپنی قوم سے دو باتیں بڑے واضح طور پر فرما رہا ہے. ان اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو. گویا شرک سب سے اہم چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے. اور دوسری چیز، نبی نے کہا کہ میں اپنی دعوت کے اوپر تم سے کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوں، یہ کام میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. گویا داعی کے لیے، اور ہر مسلمان داعی ہے، اس کے اندر یہ دونوں صفتیں ضرور پائی جانی چاہیے. آیت نمبر 123 سے لے کر کے 140 تک حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہوا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہنر دیا ہے کہ تم بڑے بڑے مکانات تیار کرتے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں، برج تم بنایا کرتے ہو. کیا اس بارے میں تم نے سوچا ہے کہ کیا تمہیں اسی دنیا میں رہنا ہے؟ سوچو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لو. لیکن ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین. اے ہود، تم باتیں کرو یا باتیں نہ کرو، ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. جب آخر میں انہوں نے بات کہی تو حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لے آیا. اسی طریقے سے ساتھیوں حضرت صالح ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت شعیب ہیں، ہر ایک قوم کے سامنے ان کے نبی نے دعوت دی، اور یہی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے اللہ کا رسول مان کر کے میری اطاعت کرو. لیکن ہر قوم نے اپنے نبی کو بات پر دھیان نہ دیا اور تاریخ کا ایک حصہ بن گئے. قوم صالح اور قوم لوط کے واقعات کو پڑھیں تو آپ کو بعض چیزوں پر سبق ملے گا کہ قوم لوط کے لوگوں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو برائی کرتی تھی، ان کی بیوی اس برائی سے بچی ہوئی تھی لیکن ان کی ہمراہ تھی. گویا وہ کام نہیں کرتی تھی لیکن ان کو برا بھی نہیں سمجھتی تھی. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی ہلاک کر دیا ان کی قوم کے ساتھ. تو گویا برائی میں شریک نہ ہونا لیکن اسے پسند کرنا، اس رائے میں رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہلاکت کا سبب ہے. اب اذان کے لیے تھوڑا سا رکتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا سورت کا آخر 192 سے لے کر کے 227 تک پوری سورت کا خلاصہ بیان ہوا ہے، اور اس پر تبصرہ ہے. مثال کے طور پر لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جو حضرت جبریل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کا ذکر پرانی کتابوں میں موجود ہے، اہل کتاب کے علماء اس کی گواہی دیتے ہیں. اور قریش پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فصیح عربی زبان میں نازل کیا ہے، ورنہ ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا. اور قریش کو اور اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہاری کج بحثی اور بدنیتی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کے اس کتاب پر ایمان لانا تمہارے لیے مشکل قرار دیا ہے، ورنہ اب بھی موقع ہے کہ عذاب کی آخری گھڑی آنے سے قبل تم ایمان لے آ لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکری وما کننا ظالمین. اور اے قریش کے لوگو، تم کہتے ہو کہ یہ شیطان یا شاعر کا کلام ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ شیطان کے کلام میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام میں کس طریقے سے کتنا فرق ہے. ذرا سوچو، شیطان میں اور جو کلام ہوا کرتا ہے وہ تو کاہنوں جیسی باتیں ہوتی ہیں، غیر سمجھ باتیں ہوا کرتی ہیں. یہ تو بلسان عربی مبین، عربی کی خاص واضح زبان میں ہر آدمی سمجھا کرتا ہے. آیت نمبر 213 سے 220 تک کلام کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، جس میں آپ کو چند نصیحتیں کی گئی ہیں جو ہر داعی کے لیے ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ شرک، اہل شرک سے پرہیز. فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. اقارب اور رشتہ داروں میں دعوت کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. وانذر عشیرتک الاقربین. اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کے ساتھ بہت نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے. وخفض جناحک للمؤمنین. نافرمانوں سے کنارہ کش رہنا چاہیے. فإن عصوک فقل انی بریء مما تشرکون. غالب اور رحیم اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وتوکل علی العزیز الرحیم. عبادت کا خصوصاً اللہ کی عبادت خصوصاً
اس کے مراقبے کا، الذی یراک حین تقوم، گویا عبادت میں مراقبہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے قیام و سجود یعنی خصوصاً قیام اللیل کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے قرآن مجید کے اوپر سے یہ الزام دور کیا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا کلام ہے، یعنی کاہنوں کی باتیں ہیں یا شاعروں کی باتیں ہیں، جبکہ شاعر کی علامت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ شاعر کی علامت یہ ہے کہ ان کی اتباع کرنے والے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بدقماش ہوتے ہیں، جن کا کلام فحش ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، سنجیدگی سے قریب نہیں ہوتے، اور اس رسول کو دیکھو اس کے ماننے والے کس طریقے سے ہیں۔ اسی طریقے سے شاعروں کی بات کی کوئی حد نہیں ہوتی، کیا بات کہہ رہے ہیں، جائز ہے، ناجائز ہے، مبالغہ ہے، غیر مبالغہ ہے، چھوٹی بات کو پہاڑ بنا دینا ہے۔ ظاہر بات رسول کا ہمارے کلام ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی شاعر کی اکثر باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ باتیں وہ کہتے ہیں لیکن اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے۔ کتنے شاعر شراب کا اور زنا کا یہ ذکر کریں گے لیکن اس سے بری رہا کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا رسول ان تمام چیزوں سے بری ہے۔ علی کل حال اسی بات پر ان باتوں کا خاتمہ ہے، اور آخر میں یہ کہا گیا ہے، اس صورت کا خاتمہ ہے، اور آخر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شعر ہر قسم کا مذموم نہیں ہے، لیکن اگر انسان مومن ہو اور عمل صالح کا پابند ہو، اس کے شعر میں اللہ کا ذکر یعنی دین کی تعلیم ہو، اور اس کے شعر میں دین کی طرف سے، اہل دین کی طرف سے دفاع ہو، تو یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس پارے کی آخری سورت، تیسری سورت سورۃ النمل ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ مکی سورتوں کے طریقے سے اس کا موضوع بھی عقیدہ، خصوصاً عقیدے، توحید، نبوت و آخرت ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ نمل اس لیے رکھا گیا، نملہ یعنی چونٹی، چونٹی کی جمع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک چند چونٹیوں کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام النمل رکھا گیا ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ، یہ قصہ کسی دوسری سورت پہ پورے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی عام مکی سورتوں کے طریقے سے قرآن مجید کی عظمت شان کے بیان سے ہوئی ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک آیت سے لے کر کے 6 آیتوں تک اس سورت کی بڑی مشابہت پائی جاتی ہے سورہ بقرہ کے ساتھ اور سورہ لقمان کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس کتاب سے مستفید ہونے کی صفات بیان فرمائی ہے۔ ہر انسان جو یہ کتاب پڑھتا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کے اندر یہ صفات ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ صفات ہیں تو اس کتاب سے مستفید ہوگا، اگر یہ صفات نہیں ہے تو اس کتاب سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ کتاب ہدایت ہے اور عمل کی کامیابی کی بشارت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ مومنین۔ شرط ہے کہ مومن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا؟ نماز کی پابندی کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، اور آخرت پر یقین اور ایمان رکھنے والا ہو۔ البتہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے اس دنیا میں جو لوگ وہ کام کرتے ہیں اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں، اللہ ایسا اچھا بیان کر دیتا ہے، لیکن اس کتاب سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 آیت کے اندر یہ اطمینان دلایا کہ لوگ چاہے اس کتاب کے سامنے کتنے مسائل کھڑے کریں، کتنے شبہات پیش کریں، کتنے اعتراضات لائیں، لیکن آپ مطمئن رہیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، ایک ایسے اللہ کی طرف سے جو حکیم ہے اور علیم ہے، جانتا ہے کہ یہ کتاب کس کو دینی چاہیے، اور حکیم ہے کہ اس میں جو محکام بیان فرما رہا ہے وہ سارے کے سارے کام حکمت کے اوپر مبنی ہیں۔ ساتھیو، اس سورت کی 7 نمبر سے 14 آیت تک لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، جس میں مدین سے واپسی کے بعد وقت نبوت کا ملنا ہے، پھر 9 نشانیاں اور معجزات دے کر کے فرعون کے دربار میں دعوت دینے کے لیے جانے کا ذکر ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، اے موسیٰ آپ ڈرے نہیں۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی پھینکی اور وہ سانپ بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اس لیے کہ پہلا معاملہ تھا وحی کا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اسے پکڑو، اور اے موسیٰ انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے پھر وہ نیک کام کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اسے بھی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید موسیٰ علیہ السلام کے اس قبطی کے واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہو۔ یہیں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے
اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز، عموماً کافر اور رسول کے جو مخالفین ہوا کرتے ہیں وہ حقیقت کو سمجھتے اور پہچانتے ہیں، محض کبر کی بنیاد پر بڑے بننے کے لیے، اپنے منصب کے زعم میں، اپنے مال کے زعم میں، اپنی چودراہٹ کے زعم میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا انکار کیا، حالانکہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اپنے دل میں انہیں یقین تھا کہ یہ ساری باتیں حق ہیں، لیکن انکار کیوں کیا ہے؟ ظلم وعلوا، ظلم کرتے ہوئے، ظلمن اور اپنے کو بڑے بنتے ہوئے۔ آیت نمبر 16 سے لے کر کے 42 تک ساتھیوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، بلکہ حضرت داؤد کا بھی ذکر خیر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح انہیں نبوت، علم اور حکومت سے نوازا تھا، حتیٰ کہ وہ چڑی زبان بھی سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں 3 واقعات پیش ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ چیونٹی کہا، جیسے ہم نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے تو راستے میں ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جہاں پر چیونٹیوں کی ایک آبادی تھی۔ ان چیونٹیوں میں جب موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھتے ہوئے اپنی چیونٹیوں سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ، کہیں انجانے میں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ یہاں سے علماء نے ساتھیوں ایک نقطہ پیدا کیا ہے کہ چیونٹیاں جو اللہ کی مخلوق ہیں وہ جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، لیکن آج کے جو اپنے کو عقل مند لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے چیونٹیوں نے کیا کہا تھا؟ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، انہیں شعور نہ ہو، احساس نہ ہو، تو گویا انہیں معلوم تھا، کیوں جانتی تھیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ جان بوجھ کر کے کبھی ایسی غلطی نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان نے جب ان کی چیونٹیوں کی زبان کو سمجھا، ہنسنے لگے، مسکرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ ہدہد کا بیان فرمایا ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں چونکہ چیونٹیاں حیوان بھی رہا کرتے تھے، جن بھی رہا کرتے تھے، انسان بھی، حتیٰ کی چڑیاں بھی رہا کرتی تھی۔ تو ایک چڑیوں کو غائب پایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آخر وہ کہاں گیا ہے، یا تو صحیح دلیل لے کر کے آئے، صحیح عذر بیان کرے، ورنہ یا تو میں اسے قتل کر دوں گا یا تو ذبح کر دوں گا، یعنی اس کو سزا دینے کا وعدہ کیا۔ تو کچھ دیر کے بعد ہدہد آتا ہے تو کہتا، آپ میرے بارے میں جلدی کوئی فیصلہ نہ کیجیے، میں ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں قوم کی جس کو اللہ نے بڑی سہولیات دی ہے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، بہت بڑا عرش ہے اس عورت کا، ان کی جو بادشاہ ہے، لیکن بہت بڑی خرابی یہ ہے ان تمام اللہ کی نعمتوں کے باوجود وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں۔ گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ادنا سی مخلوق چڑیا بھی جانتی ہے کہ شرک کیا چیز ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان پر جب یہ اس کے ذریعے جب یہ معلومات سلیمان کو کرائی، حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے لیکن انہیں علم نہیں تھا، جب معلومات کرائی حضرت نے وہاں پر پھر ایک خط لکھا، خط لکھ کر کے وہ گیا اور دوبارہ لے کر کے آیا، خط لے کر کے گیا، خط وہاں پر ڈالا تو جو ان کی بادشاہ تھی اس نے کہا، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بڑی شریف کتاب آئی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں ہر جگہ سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، سورت کے شروع میں ہے، الا سورہ برات اس کے شروع میں نہیں ہے، اور صرف ایک بار اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل طور پر سورت کے درمیان میں ذکر کیا، جو سورہ نمل کے اندر ہے، کسی اور صورت کے اندر نہیں ہے۔ تو علی کل حال سبا کا پورا قصہ وہاں پر موجود ہے، اس صورت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں۔ علی کل حال پھر اس صورت کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اس دعوت کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، انہیں قتل کر دینا چاہا، معجزات
ذات کا مطالبہ کیا، لیکن ایک نبی جو اپنی قوم کے اوپر جہاں ایک طرف حلیم ہوتا وہی اپنی قوم پر بڑا رحیم ہوا کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اے میری قوم کے لوگوں آخر عذاب کا مطالبہ تم کیوں کر رہے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے؟ لیکن قوم کے لوگوں نے حضرت صالح کے ساتھ جب مکر کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کو ان کی ہی تباہی کا سبب بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا۔ اسی حضرت صالح علیہ السلام کے قصے کے اوپر وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ اسی آیت کے اوپر یہاں جو مصحف ہے اس کے لحاظ سے یہاں پر اس مصحف کا اس پارے کا خاتمہ ہے۔ اگلے پارے کے لیے جو اس کے بعد سے لوط علیہ السلام قصے سے شروع ہو رہا ہے وہ اگلی مجلس کا حصہ ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔